ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے اس ایک مہینے کو جو گزر رہا ہے، 11 دن جس کے گزر چکے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کو خصوصی عزت، شرف اور عظمت عطا کی ہے۔ تو اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں عظیم الشان کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سارے کا سارا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ پہنچا دیا، نازل کر دیا، اور پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق ترتیب سے جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی جبریل علیہ السلام وحی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے، حتیٰ کہ یہ 23 سال کے عرصے میں پھر یہ تنزیل، اس کا نازل ہونا مکمل ہوا۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ سال کی اور بھی بڑی راتیں ہیں، لیکن یہ رات بڑی عظمت والی ہے، لیلۃ القدر جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ فرمایا اس ایک رات کی عبادت کرنا خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا اگر آپ حساب لگائیں تو وہ 83 سال 4 یا 5 ماہ بنتے ہیں۔ اب اتنا ہی عمر کس کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ اتنی دیر اللہ کی عبادت کرتا رہے؟ یہ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور اس مہینے میں، رمضان کے مہینوں میں، اس کے دنوں میں بہت بڑی اسلام کی عظیم عبادت وہ روزہ رکھنا ہے۔ وہ روزے ہیں۔ دیکھیں، روزے ہم سال کے دوران بھی رکھتے ہیں۔ یہ شوال کے روزے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے، عاشوراء کا روزہ ہے، اس طرح ایام بیض کے روزے ہیں، سوات جمعرات کا روزہ ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ باقی دنوں کے روزے وہ نفلی ہیں، تطوع ہیں۔ نفلی عبادت وہ ہوتی ہے آپ کر لیں تو ثواب ملے گا، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس مہینے کے روزوں کا سٹیٹس کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ فرض ہیں۔ کتب علیکم الصیام، اللہ نے فرمایا کہ میں نے روزے تم پہ فرض کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اتاکم رمضان شہر مبارکن، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز و جل صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں کے روزے فرض کیے۔ اور اس سے بڑی اہمیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، جن میں سے ایک بنیاد، پلر، ستون وہ صیام رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے والی انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی اکثریت آپ دیکھ لیں وہ روزے نہیں رکھتے، اکثریت روزے نہیں رکھتی۔ ابھی آج میں کوئی 20-25 منٹ وہ گاڑی کے انتظار میں وہ بس سٹاپ پہ بیٹھا رہا، ویگن سٹاپ پہ، لوگ آم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سموکنگ چل رہی ہے مسلمان کے مسلمان۔
تو یہ سمجھ لینا چاہیے جو بندہ اس مہینے کے روزے نہیں رکھے گا اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، اس کا دین مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض ہیں، فرض واجب ادا نہ کیا جائے تو اسلام دین مکمل نہیں ہوتا۔ نمبر اس کے کٹتے ہیں۔ آپ اس بات کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پیپر آتا ہے، اس پیپر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 10 سوال ہیں، آپ نے سالو کرنے ہیں، 100 نمبر کا پیپر ہے، تو جو پہلا سوال ہے یہ کمپلسری ہے، لازمی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ سوال ہر صورت میں حل کرنا ہے۔ اگر کوئی طالب علم وہ کمپلسری سوال چھوڑ دے، لازمی چھوڑ دے، اور باقی وہ 100 نمبر کا پیپر بھی سال حل کر دے تو اس کو 100 نمبر کبھی نہیں ملیں گے، اس کے نمبر ضرور کاٹ لیے جائیں گے۔ تو یہ عبادات اللہ رب العزت نے کوئی ہم پہ ظلم نہیں کیا، سختی نہیں کی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں۔ قرآن دوسرا پارہ پڑھیں جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، اس سے آگے یہی بات ہے کہ روزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں کرتے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے لیکن میں نہیں روزے رکھ سکتا، میں تو مزدوری کرتا ہوں، مجھے تو سارا دن بڑا سخت کام کرنا ہوتا ہے، میرے تو کھیتوں میں کام کرنا ہوتا ہے، مل فیکٹری میں کام کرنا، میرا کام بڑا سخت ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ وہ بات کرتا ہے، حالانکہ یہ روزے کس نے فرض کیے؟ اللہ رب العزت نے فرض کیے، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمارا جسم بنایا ہے، جس نے ہمارا جسم بنایا ہے، ہمارے جسم کی جو گنجائش کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے کوئی عبادت فرض نہیں کی۔ یہ تو پھر سراسر انڈائریکٹلی اللہ پہ الزام ہے کہ معاذ اللہ نے ظلم کیا، میں تو روزے نہیں رکھ سکتا تھا، حالانکہ اللہ رب العزت کو علم تھا کہ ان میرے بندوں میں کچھ محنت کرنے والے ہوں گے، مزدوری کرنے والے ہوں گے، کھیتوں میں کام کرنے والے، اس کے باوجود اللہ نے عبادت فرض کی۔ اور شریعت میں اللہ رب العزت اصول کیا بتلایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی بندے کی استطاعت سے بڑھ کر اللہ نے کوئی عبادت فرض نہیں کی۔ اس لیے یہ کہنا کہ میں نہیں رکھ سکتا یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عبادت فرض کی ہے یہ آسان ہے، دین آسان ہے، الدین یسر یرید اللہ بکم الیسر، اللہ روزوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اس رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں اور ان کی جو فضیلت ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بتلائی ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے دنوں کے روزے رکھے گا، راتوں کو قیام کرے گا، تہجد تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیں گے۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو عبادات ہوتی ہیں، عبادت ہوتی ہے کہ بندہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کی اس کو عادت پڑ جائے، کوئی عبادت کرنے والا بن جائے، اللہ کا حکم آئے سر کو جھکا دے، ہر وقت اطاعت کی زندگی ہو۔ یہ عبادات، یہ روزہ ہے، نماز ہے، اس طرح حج ہے، عمرہ ہے، بڑی عبادات، حج جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ کس لیے؟ آپ دیکھیں آرمی میں کہتے ہیں ڈسپلن ہوتا ہے، آرمی والے اپنے بندوں کو ہر وقت مصروف رکھتے ہیں، ہر وقت مصروف رکھتے ہیں، کس لیے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سست پڑ جائیں اور جب لڑائی کا وقت ہو تو وہاں ان کے جسم ان کا ساتھ ہی نہ دے، لڑنے کے قابل نہ رہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یہ مختلف مواقع کی عبادات ہمیں دے کر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کو راضی کر کے آخرت میں اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں۔ تو محترم بھائیو، ایک تو اس کے روزے ہیں، اور دوسری رمضان مبارک اور قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اس لیے اس مہینے میں قرآن پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ دور کا معنی کہ آپ پڑھتے وہ سنتے، وہ پڑھتے آپ سنتے تھے۔ اور اس طرح ہمارے جو ائمہ محدثین تھے رحمہم اللہ، ان کی روٹین یہ تھی کہ پورا سال اپنے مدارس میں حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، دوسرے علوم پڑھاتے، تو لیکن جب رمضان آ جاتا، رمضان کا مہینہ آتا تو ساری کتابیں بند کر دیتے، مدارس میں چھٹیاں، اور وہ ساری توجہ قرآن کی تلاوت پہ کرتے تھے، لگاتے تھے، کنسنٹریشن ان کی ساری قرآن کی تلاوت پہ۔ تو اس لیے ہر بھائی یہ کوشش کرے کہ اس رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید ضرور پڑھے، زیادہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم ایک مرتبہ قرآن سے تعلق ہمارا پیدا ہو۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ آخری پارہ، 30واں پارہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جس کی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، آپ اس رمضان میں آخری پارے کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں، کم از کم اپنی نظروں سے ترجمہ ضرور گزار لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت سے بات کیا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اور اسلام ہم سے کیا مانگتا ہے۔ اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کریں، قرآن پہ عمل ہو۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قرآن کی جتنی آیات پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، تو ان پر جب تک عمل نہ کرتے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ جیسے جیسے قرآن مکمل ہوتا گیا ویسے ویسے صحابہ کا عمل مکمل ہوتا گیا۔ تو عمل میرے بھائیوں بہت ضروری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، کہ جس بندے کے عمل نے قیامت والے دن اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اعمال کا اس کا پلڑا وہ خالی رہا، دامن خالی ہے، تو اس کا نسب، اس کی برادری، اس کا خنبہ قبیلہ یہ اس کو نہیں بچا سکے گا، وہاں عمل کام آئے گا۔ اس لیے قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ قوموں کو دنیا میں اٹھاتے ہیں، بلندیوں پہ لے جاتے ہیں، اور جو ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو ذلتوں میں گرا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل ہو چکا تھا، غالب حالت میں تھا۔ اس کے بعد 22 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمران، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو حامل قرآن تھے، قرآن پہ عمل کرنے والے تھے، اسلام کے جھنڈے لے کر کھڑے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل مسلمان اسلامی قلب رو میں داخل تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسلمان 66 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ یہ کس باعث تھا؟ یہ قرآن کے سبب تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ مسلمانوں کو عزت دیتے ہیں، اس لیے گہرا تعلق پیدا ہو۔ اور آخری بات میرے بھائیو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید آپ اٹھائیں، پہلا پارہ پڑھیں اور پہلا صفحہ نکالیں تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں، جن میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے مال پہ سانپ بن کر نہیں بیٹھ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے پاس مسئلہ لے کر آیا، آپ نے کبھی کسی کو نہ کسی کو نہیں کہی، نو یہ لفظ کبھی نہیں کہا آپ نے، خرچ کرتے تھے۔
لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی سپیڈ رفتار سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، صدقات کیا کرتے تھے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو وہ ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب کیا، زکوٰۃ ان کے اموال میں سے بنتی ہے، وہ حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کا مال جب تک زکوٰۃ نہیں نکلے گی مال پاک نہیں ہے۔ اگر کسی کے مال میں زکوٰۃ بنتی ہے تو جتنی بھی بنے، جتنے ہزار بن جائے، لاکھ بن جائے، وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ غریبوں کا مال ہے، مساکین کا مال ہے، یتامہ کا مال ہے۔ اگر وہ کھائے گا تو وہ یتیموں کا مال کھائے گا۔ اور ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں، کوئی ہمیں غریب بندہ مسکین دعوت دے تو ہم اس کی دعوت نہیں قبول کرتے، ہم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ بھئی میں یہ غریب مسکین بندہ اس کی دعوت میں قبول کروں۔ اس نے کھانے جاتے کہ میں اس کا کھانا کھاؤں، یہ بیچارہ غریب ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے۔ لیکن بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے جاگیردار، مالدار اگر زکوٰۃ ادا نہ کر کے غریبوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کی حالت کیا ہے کہ اللہ رب العزت مال دے دے زیادہ، کہتے اللہ نے بڑی میری عزت کی ہے۔ اگر اللہ تو سے حال تنگ کر دے تو پھر یہ شکوے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اپنی حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی اپنی کیا ہے کہ یہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اور جو وراثت کا مال ہے وہ ہڑپ کرتا جا رہا ہے۔ بڑا سا بوڑھا باپ بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے، بھائی بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں، چچا اپنے یتیم بھتیجوں کا مال کھا جاتا ہے، بڑا بھائی چاہتا ہے کہ سارا مال میں قابو کر لوں، میرے چھوٹے بھائیوں کو کچھ نہ ملے۔ یہ دنیا کی محبت، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کی محبت میں بڑے سخت ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو زکوٰۃ جس کی بنتی ہے وہ تو زکوٰۃ دے کر مال اپنا پاک کرے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو اس کا راس المال ہے، اصل مال، کیپٹل ویلتھ ہے، اس میں بھی وہ خرچ کرے، اس میں بھی خرچ کرے۔ تو اس رمضان میں ہر بھائی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے، مال زیادہ دیا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق، جو متوسط طبقے کا وہ اپنی حیثیت کے مطابق، جو کمزور ہے مزدوری کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ضرور نکالے، جتنی کسی کی حیثیت ہے مالی اس کے مطابق خرچ کرے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ متقی ہیں، تقوی کے ساتھ اللہ تعالی، روزے کے ساتھ تقوی، اور متقین کون ہیں؟ ينفقون فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کہاں کرنا ہے میرے بھائیوں؟ آپ دیکھ لیں، اپنے راؤنڈ اباؤٹ دیکھ لیں، یہاں دیکھیں، اور جماعت الحمدللہ اس پہ کام کر رہی ہے۔ جماعت کوشش کرتی ہے کہ خصوصاً رمضان کے دنوں میں سحریاں کرواتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں علاقوں میں جہاں لوگ اس قدر استطاعت نہیں رکھتے کہ سحریاں کر سکیں۔ اور اس کے بعد رمضان جماعت کا ایک پروگرام اللہ کے فضل سے، یہ ہمارے غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، ہمارے وہ کمزور مسلمان غزہ فلسطین کے، جن پہ دشمنوں نے، اسرائیلیوں نے بمباریاں کر کر کے ان کے ساتھ عالمی بدماش امریکی سارے وہ آسمان سے بارود برسا کر ان کے شہروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ وہاں بچے یتیم ہیں، عورتیں بیوہ ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، دوائیاں نہیں، بچوں کو دودھ نہیں، امداد جانے نہیں دی جاتی، رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ تو اب الحمدللہ اب جماعت اپنی بساط کے مطابق، استطاعت کے مطابق وہاں ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ میرے بھائیوں، جو دنیا میں کمزور مسلمان، ان کی مدد کرنا، یہ اخوت اسلامی ہے۔ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، ساری دنیا کے مسلمان ایک۔ تو آئیے میرے بھائیوں، اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو اویئرنیس دیں، تیار کریں، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، عبادات میں، اور دنیا کے حالات کو دیکھیں، ہم نظر رکھیں ان پہ
ابھی پہلے یہ غزہ کا فلسطین کا مسئلہ تھا، وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اب تو یہ پورا مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ جنگ کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ اب جنگیں شروع ہو رہی ہیں، پتہ نہیں ان کی انتہا کیا ہوگی، کہاں تک پہنچیں گی۔ تو اس میں تو ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمیں کہاں فزیکلی ہمیں جہاد میں شامل ہونا پڑے یا ہمیں مالی طور پہ شامل ہونا پڑے۔ اب بچے گا وہ جو میدان میں کھڑا ہوگا، جو میدانوں میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے وہ بچیں گے، اور جو اپنے آپ کو کہے گا ہم تو پیچھے بڑے شریف لوگ ہیں، ان کی بچت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جہاں جہاں جس مسئلے میں مسلمانوں کو جہاں ضرورت ہے ان کے لیے میرا مال بھی حاضر ہو، میرے وسائل بھی حاضر ہوں۔ تو اس انداز سے ہمیں ایک چین میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے، وہ چین میں فٹ کرنا ہے کہ جہاں جہاں ہم ضرورت ہو ہم وہاں اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ رمضان مبارک یہ تربیت کرنے آتا ہے، ہماری تربیت کا مہینہ ہے، تربیت کسی عقیدے کی، عبادات کی، اسی طرح اخوت اسلامی کی، انفاق فی سبیل اللہ کی، کہ میں اپنے آپ کو ان عبادات کے اللہ کے قریب کر کے اللہ دنیا میں بھی اللہ عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ جنتوں کا مہمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی جنتیں ایسے لوگوں کے لیے ہیں۔ اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔